میرا. ویری ویل ویری ویل ویری ویل، بہت زبردست، بہت اوسم. تو ساحل بھائی کھانا نہیں ہضم ہو رہا یار، 4 دن ہو گئے آج. یہ آپ کے لیے قرآن اونلی بھائی کے آپ کے لیے رکھا ہوں. یہ لیجیے، یہ لیجیے. میں 5 منٹ آرام کرتا ہوں. ہلو. تھینک یو ساحل بھائی. جی بھائی جان، قرآن اونلی ہے بھائی آپ؟ جی جی الحمد للہ. سر یہ کیا ہوتا ہے قرآن اونلی سر؟ قرآن کیا پوچھا آپ نے؟ قرآن اونلی کیا ہوتا ہے؟ قرآن اونلی یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے سوا کسی اور مذہبی ذریعے کو حجت نہ بنائے. تو قرآن کہاں سے ملا آپ کو؟ قرآن ہمیں مطلب ہم قرآن جو ہے وہ ہر مسلمان کے سمپل گھر میں سوال ہے ہوتا ہے. بھائی، قرآن آپ کو کہاں سے ملا؟ بہت ہی سمپل سوال ہے. آپ تو او میں لگ گئے بھائی جان. کہاں سے ملا میرے پیارے بھائی کو؟ یہ لازمی سی بات ہے کہ پرنٹنگ پریس سے چھپا اور اوکے اس کے سر، بعد جو پرنٹنگ ہے پریس سے وہ تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار بھی چھپی نا. قرآن اونلی کیوں؟ آپ نرسری رائم اونلی کیوں نہیں ہے؟ کیا قرآن اونلی کیوں؟ کیا کہاں سے ملا آپ کو؟ کس نے دیا قرآن آپ کو؟ کہاں سے آیا قرآن جو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کو جب مکمل پڑھا جائے اور اس کو سمجھ کے اس کو کنیکٹ کر کے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ ایک خالق کائنات کا کلام ہے. وہاں تک چلوں گا میں، لیکن پہلے یہ سمجھے قرآن آپ کو ملا کہاں سے ہے؟ کس نے دیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ کس طرح پہنچا ہے آپ تک؟ کیا سچویشن کیا ہے قرآن کی؟ سچویشن یہ ہے کہ اتھینٹسٹی کیا ہے؟ آتھر کون ہے؟ لیکھک کون ہے؟ کاتب کون ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ لازمی کی بات ہے، اللہ مخاطب ہے قرآن کے ذریعے اپنے اللہ بندوں سے. مخاطب ہے؟ میں نے یہ تو پوچھا نہیں سر کون مخاطب ہے. سر میں نے پوچھا ہے قرآن کا لیکھک کون ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کیسے آپ تک پہنچے؟ سر سوال پہ غور کریں سر، پلیز سوال پہ غور کریں. اگر سوال سمجھ نہیں آتا دوبارہ پوچھ لیں. نہیں اگر یہ بات ایسی اس طرح سے اگر بات کریں گے تو پھر ہر چیز پہ سوال اٹھے گا. سر ہر کہ چیز پہ سوال اٹھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابھی میرا سمپل سوال یہ ہے آپ سے، کیونکہ آپ قرآن اونلی ہیں. تو بھائی جان قرآن آپ تک پہنچا کیسے ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اور آپ تک کیسے پہنچا؟ بہت سمپل سوال ہے سر یہ. لکھا اللہ نے جو اللہ نے ہے لکھا ہے. وہ آپ نے دیکھا تھا اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا تھا قرآن آپ کے لیے؟ کم آن مین، بی ریزنیبل ہیئر. یار قرآن اونلیوں کا کیا دماغ نہیں ہوتا؟ خود سوچو یار، یہ جواب ہے اللہ نے لکھا ہے. کم آن مین، آپ کتنے پڑھے لکھے ہو بھائی؟ مجھے ذرا آپ کو اسی طریقے سے بات پوچھ لیں دو. بھائی جان آپ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ پہلے یہ پوچھ لیں دو آپ سے. بڑے ایک تو عمر کتنی ہے اور پڑھے لکھے کتنے ہو؟ عمر میری جو ہے وہ 45 کے آس پاس ہے. 45 ایئرس کے ہو؟ جی جی. تو سر یہ مڈل ایج کرائسس آیا ہوا آپ کے اوپر کہ آپ قرآن اونلی ہو گئے؟ نہیں یہ تو بہت عرصے پہلے سے میں بریلوی میں نے یہ نہیں پوچھا سر آپ پہلے کیا ہے، میں نے پوچھا ہے کہ آپ قرآن اونلی ہو گئے ہیں کہ آپ کے اوپر مڈل ایج کرائسس آیا سر؟ نہیں آپ دیکھیں نا، آپ وہ سنیں، آپ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کو سنیں. اور سر میں ساروں کو سن لوں گا، ابھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا میری جان. جی جی ابھی آپ سے بات کرو نا میرے پیارے بھائی. تو سر سوال سمپل ہے، قرآن آپ تک پہنچا کیسے ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اس کا لیکھک کون ہے؟ کاتب قرآن کون ہے؟ پہنچا تو والدین کے ذریعے ہے. ارے یار پلیز یار سر، یو آر ناٹ ایون فٹ ٹو ہیو اے نائس ڈسکشن ود یو، رائٹ؟ والدین کے ذریعے پہنچا ہے، پرنٹنگ پریس کے ذریعے پہنچا ہے. لائک آر یو سیلی مین؟ اچھا آپ یہ دوسرے آپ نے 2 سوال کیے نا، ایک تو یہ کہ کیسے پہنچا اور دوسرا یہ کہ کس نے لکھا. ہاں جی، تو کیسے پہنچا؟ کس نے لکھا؟ اس کا پہلے آپ بتاؤ گے لکھا کس نے، اور پھر آپ بتاؤ گے کس کس ہاتھوں سے گزرتا ہوا آپ تک پہنچا. obviously یعنی کیوں یار یہ ماں باپ سے پہنچا، پرنٹنگ پریس سے پہنچا؟ کیا سلی جواب دے رہے ہو یار؟ ٹائم ویسٹ کرنے آئے بھائی.
نہیں اب یہ تو لاجیکل باتیں ہیں، یہ تو نہیں common لاجیکل sense- باتیں نہیں، سلی باتیں ہیں. I'm asking you the very basic question کہ قرآن آپ تک پہنچا کیسے ہے؟ محمد نے لکھا ہے، صحابہ نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ اللہ نے جب بولا تھا، اللہ نے تم سے تو بولا نہیں تھا، ہم، کسی دوسرے بندے سے ہی بولا تھا. وہ کون ہے بندہ؟ تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ ڈائریکٹ آپ سے ہی مخاطب ہوتا ہے. اللہ ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوتا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوتا. سورہ فاتحہ پڑھو، ہاں بالکل. کون کس سے مخاطب ہو رہا ہے سورہ فاتحہ میں؟ سورہ فاتحہ میں کون کس سے بسم مخاطب ہو رہا ہے اللہ بتاؤ؟ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ اللہ کسی سے مخاطب ہو رہا ہے؟ کوئی انسان کسی اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے؟ مالک یوم الدین، جو تمام یوم دین کا مالک ہے، اللہ مخاطب ہو رہے ہیں یا تم مخاطب ہو رہے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ تم مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ مخاطب ہو رہا ہے؟ پلیز یار، پلیز بی ریزنیبل. آئی ایم آسکنگ یو ویری سمپل کوسچنس. قرآن میں اللہ مخاطب نہیں ہو رہا آپ سے، کوئی اور بندہ اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے اچھا میری ایک جس کو نیند یا اونگ نہیں آتی ہے. اللہ مخاطب ہو رہے ہیں یا کوئی تھرڈ پرسن مخاطب ہو رہا ہے اللہ سے؟ سو پلیز دا بیسک کوشچن از قرآن کس نے لکھا اور آپ تک کیسے پہنچا؟ پلیز مجھے اس کا جواب دے دیں میرے پیارے بھائی. آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے نہیں کی مجھے مثال اجازت نہیں ہے دے، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دیں، پھر جتنی مجھے مثال دینا. قرآن کس نے لکھا اور آپ تک کس طرح پہنچا؟ مجھ تک کس طرح پہنچا میں نے بتا دیا آپ کو، والدین کے ذریعے پہنچا. ٹھیک. والدین کو کس طرح اچھا پہنچا؟ والدین کو وہ ان کے والدین سے یا ان کے والدین کو کہاں سے پہنچا؟ یہ See, you wanna do انسانیت کی شروع سے discussion. I'm gonna do silly discussion with you. حضرت آدم. Okay. قرآن یہاں تک، قرآن تمہارے کسی بھی بندے تک پہنچا اس میں کیسے؟ کیا سلی ہے؟ This is silly, this is idiotic. So قرآن یہاں تک پہنچا کیسے؟ اس دنیا میں کیسے آیا؟ دنیا میں جو ہے یہ کتاب کی صورت دوستو میں آیا دیکھو، میں اس بندے سے کتنے عزت اور پیار سے بات کر رہا تھا، لیکن یہ بندہ کتنا جلیبی باز اور مکار شخص ہے. میں اس کی عمر کا لحاظ کر رہا تھا کہ یار اس کو میں اچھے طریقے سے بات کروں، لیکن یہ بندہ جو ہے نا اپنے چے پنے سے باہر نہیں نکل رہا. ماں باپ سے آیا، ماں باپ کو اس کے ماں باپ نے دیا. سمپل سوال ہے یار، قرآن کس کے اوپر کہاں پہ آیا، اللہ نے کس کو دیا اور کن ہاتھوں سے گزر کے فائنلی تم لوگوں تک پہنچا؟ اتنا سمپل سوال ہے، بٹ یہ بھائی بندہ جو اللہ ہے نا کے جواب دینے سے انکاری ہے. بیکاز ان لوگوں کے قرآن اونلیوں کے پاس کا جواب ہی نہیں ہے. قرآن اونلیوں کے پاس اللہ اس نے بات کا جواب ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اونلی اللہ جو ہے نے وہ قرآن اونلی کی ہونے کی وجہ سے اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہیں. دوبارہ سے پوچھتا ہوں بھائی، اب قرآن یہ اس میں دنیا میں کیسے آپ کس کو کے جواب پاس دوں؟ پہنچا اور کس نے لکھا کہ آپ تک آپ پہنچا؟ جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے جواب دوں؟ میں نے 500 دفعہ سوال دیا ہے اور آپ چپ کر کے میرے ماں باپ نے دیا بول رہے ہیں، پرنٹنگ پریس نے دیا بول رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آخری دفعہ قرآن اس ہاں دنیا میں کس کے پاس آیا، کس نے لکھا کہ آپ تک پہنچا؟ قرآن جس شکل میں ہے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ میں نے یہ پوچھا ہے کہ اسی شکل میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ یہ پوچھا، یہ سوال ہے میرا کہ قرآن بدل چکا ہے کہ نہیں بدل چکا. That's not my question. نہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کتاب ہی میرا کی شکل کوشچن میں کیا ہے؟ آیا. میرا کوشچن ریپیٹ کریں. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کس نے لکھا اور کیسے جو ہے وہ ہم تک پہنچا. ایگزیکٹلی. سو میں نے یہاں پہ بولا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے کہ نہیں بدل چکا؟ پوچھا آپ سے. میں نے بدلنے کی بات نہیں کی، میں نے کہا تو پھر کتاب کی مجھے یہ شکل میں نہیں بتائیں گے، یہ سوال ہی لکھا نہیں گیا. ہے. جو سوال ہے اس کا جواب دیں بھائی. مجھے ہاں تو برگر نہیں اللہ کھانا، مجھے کتاب. پراٹھا کھانا ہے، مجھے پراٹھے کا جواب دیں. ارے بھائی ایک منٹ، آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں. صبر سے کام لے رہا ہوں، پچھلے 5 منٹ سے تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی. سیدھا مدے پہ آؤ نا یار، جو سوال ہے اس کا جواب دو تاکہ آگے چلیں. اللہ تعالی نے لکھا کتاب کی اللہ نے شکل لکھا، میں اور اللہ نے لکھا، آپ نے دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، پیروں سے لکھا تھا؟ ابھی ویسے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ہاتھوں سے لکھا تھا، اور وہ پرندے کی طرح اڑتا اڑتا زمین پہ آ گیا. وہ کسی بھی طریقے سے آیا ہو.
उल्लू के पट्टे, यही तो पूछा हूं, इंसानों तक कैसे पहुंचा और किस तरह लिखूं, बोलूं? इंसानों के लिंग नहीं तो ये भाई, आप ये मैं आपसे 10 दफा एक ही सवाल कर रहा हूं और आप जवाब में जलेबी दे रहे हैं। अगर आपके अच्छा पास जवाब नहीं है, कह दो नहीं है जवाब। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि ये मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से जो है वो पहुंचा। बस अब बोलो। बेहतरीन, थैंक यू। लो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच, फाइनली इसने बोला। दोस्तों, कुरान ओनलियों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों को यही नहीं पता कि जिस किताब को ये मानते हैं वो किताब किस रसूल पे आई, किस रसूल ने लिखी, किस बंदों ने लिखी। इन कुरान ओनलियों को अंब का नहीं पता इस चीज का। ये सिर्फ एक किताब पे यकीन रखते हैं जो किताब इनकी कंट्री में है, और ये समझते हैं कि वो वाली किताब जो इनकी कंट्री में है वो किताब वही है जो अल्लाह ने लिख के भेजी है। दिस इज द अटमोस्ट अंधविश्वासी, अंधभक्त इन द हिस्ट्री ऑफ अंधभक्ति एंड अंधविश्वासी। कुरान ओनलियों के पास बेसिक हुज्जत भी नहीं है जो डिफाइन करे कि कुरान आया किस तरह है, लिखा किस तरह गया है, किस तरीके से ट्रांसमिट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जानने के लिए इन्हें हिस्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो है ही नहीं। मोहम्मद भी नहीं है हिस्ट्री में, उमर, अबू बकर, उस्मान वगैरह भी नहीं है हिस्ट्री में। इनको जाना पड़ेगा किसके पास? हदीसों के पास। और अगर हदीसों का इनकार करते हैं तो इनका इनकार होने की वजह से कुरान जो है वो 350 साल बाद यानी 9th सेंचुरी से पहले था ही नहीं। तो चूंकि 9th सेंचुरी से पहले कुरान था ही नहीं, तो ये लोग क्लेम ही नहीं कर सकते कि मोहम्मद पे उतरा। ये क्लेम ही नहीं कर सकते कि स्वहाबियों ने लिखा, क्योंकि हदीसें है नहीं और 9वीं सेंचुरी से पहले कुरान है नहीं। इस वजह से ये बंदा पिछले 15 मिनट से मेरे सवाल का जवाब देने से टकरा रहा था। जी सर, बोलिए, हुक्म करें। आप 9th सेंचुरी में पैदा हो चुके थे, आपने देखा उस वक्त के कुरान 9th सेंचुरी से पहले नहीं था। मेरा देखना जरूरी है किसी भी चीज को जानने के लिए? कुरान का देखना जरूरी क्यों है? बेहतरीन। आपके दादा जो थे वो हवा में से उतरे थे या उनको उनके बाप ने पैदा किया था, उनकी माँ में से? उनकी माँ बाप ने पैदा की। आपने देखा था कि आपके दादा आपकी परदादी के यूनी के अंदर से बाहर निकल रहे थे? अगर नहीं देखा था तो आप मान ही नहीं सकते ये बात, क्योंकि देखना जरूरी है आपके मुताबिक। देखिए, मैं मानूं या ना मानूं उससे मेरे आखिरत पे कोई असर नहीं पड़ता। आखिरत गई भाड़ में। इस वक्त आपने जो मुझे सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं भाईजान। देयर इज समथिंग कॉल्ड हिस्टोरिकल एविडेंस, जो कि आपके प्यो दादे को भी नहीं पता होगा। तो जिस तरीके से आपने सवाल किया कि 9वीं सेंचुरी से पहले मैं नहीं था, तो लिहाजा मैं कैसे कह सकता हूं, उसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आपका दादा आपकी परदादी के अंदर से निकला। ठीक है? दिस इज हाउ स्टूपिड एंड इडियोटिक यू आर। देखें भाई, जब आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस के ऊपर बात करते हैं तो वहां पे हिस्ट्री में वहां पे आपका होना जरूरी नहीं है। वरना आप ये नहीं कह सकते हिटलर कोई बंदा था, वरना आप ये नहीं कह सकते कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, 2 कंट्रियां बनी थी। ठीक है? क्योंकि आप तो थे नहीं 1947 में। मेरी जान, जब एक चीज, दिस इज समथिंग कॉल्ड हिस्टोरिकल एविडेंस एंड हिस्टोरिकल क्रिटिक, जिसमें जो पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा जाता था उनको कार्बन डेट किया जाता है, क्योंकि वो जानवरों की जिल्द से बनता है। और चूंकि वो जानवरों की स्किन से बनता है तो हम स्किन की आजकल कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, जो हमें 80 साल के दरमियान की एक रेंज दे देती है। अब अगर उस 80 साल में किसी ना किसी टाइम की रेंज में हम बता सकते हैं यार इस रेंज से पहले ये पेपर ही चूंकि मौजूद नहीं था, क्योंकि जानवर की कार्बन डेटिंग की है हमने, तो लिहाजा इस पेपर पे जो लफ्ज लिखे गए हैं वो इससे पीछे के नहीं हो सकते। राइट? सो सेइंग कि क्या मैं वहां पे था कि नहीं था इज स्टूपिडिटी एंड इडियोटिसिटी, जस्ट लाइक मी सेइंग कि आपका दादा जो है ना वो हवा से एक परिंदा अपने मुंह में उठा के लेके आया था, वो अपनी मां के अंदर से पैदा नहीं हुआ था। सो भाई प्लीज गिव द आंसर इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर rather than giving silly rebuttals. अच्छा रहमान भाई, एडम साहब, मैं जरा इनको ये कहना चाहता हूँ, रहमान भाई ये सवाल आपको इस वजह से एडम साहब पूछ रहे हैं
کیونکہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بنیاد آپ نے بنائی ہے قرآن اونلی ہونے کی وہ کوئی بھی سینس نہیں بناتی ہے. آپ کو جانا پڑے گا ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کہ کس پہ اترا, کون وہ شخص تھا, کدھر کا تھا. یہ سب کو ماننے کے لیے آپ کو حدیثوں کا, سیرت کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن آپ لوگ چونکہ اس میں اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے, آپ اس کو ریجیکٹ کرنے کی چکر میں آپ بالکل ہی irrational اور illogical بن جاتے ہیں. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایڈم صاحب, جو کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے. چلے بہرحال